الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. حضرات گرامی، ہم سب کی سعادت مندی ہے کہ اللہ کریم نے آج ایک مرتبہ پھر ہمیں اپنی بارگاہ میں سرفراز ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے. التجا بھی ہے اس کی بارگاہ میں اور دعا بھی ہے وہ ہمیشہ ہمیں اسی طرح اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے لیے یقیناً انتہائی فرحت اور خوشی کی بات ہے کہ آج اس ادارے میں منہاج القرآن انٹرنیشنل میں دوبارہ حاضر ہونے کا موقع مل رہا ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ بھی التجا ہے کہ اللہ کریم اس ادارے کو چکنی ترقی عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن پاک سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور شیخ الاسلام نے حضرت پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے دعوت برکاتہ عالیہ زندگی میں اللہ کریم نے انسان سے جو کام لینے ہوتے ہیں وہ لینے والا ہی بہتر جانتا ہے. وہی انسان کو ساری صلاحیتیں بھی عطا فرماتا ہے، صبر استقامت بھی عطا فرماتا ہے، تحمل اور حوصلہ بھی عطا فرماتا ہے. اور انسان جب صراط مستقیم پہ چلتا رہتا ہے تو یقیناً اپنی منزل سے آشنا ہو جاتا ہے. میں تو کئی بار یہ بات سوچتا ہوں کہ کچھ لوگ، کچھ ہستیاں وہ ہوتی ہیں جو ضرب المثل بن جاتی ہیں، جن کے نام، جن کی ذات، جن کی ہستی کو لوگ بطور مثال بیان کرتے ہیں. مثلا اگر آج ہم سخاوت کی بات کریں اور کہیں کہ فلاں بندہ بڑا سخی ہے تو فوراً ہمارا ذہن حرکت کرتا ہے اور حاتم تائی تک پہنچ جاتا ہے، اور پھر ہم مثال میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ بندہ تو حاتم تائی کی طرح بڑا سخی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے بڑا کوئی سخی نہیں ہے، حالانکہ اس سے بھی بڑے بڑے سخی گزرے. مثال دیتا ہوں، مولا کائنات شیر خدا جناب علی مرتضیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے تو عرض کرنے لگے. ایک دن سلسلہ شروع ہو گیا، اپنے والد گرامی کا تذکرہ تو کہنے لگے وہ بہت سخی تھا، اس کے محل کے 7 دروازے تھے، کوئی مانگنے والا کسی ایک دروازے پہ مانگتا تو وہ اسے عطا کر دیتا، وہی مانگنے والا دوسرے دروازے پہ جاتا وہ پھر عطا کر دیتا. تو ایک مانگنے والا 7 مختلف دروازوں پہ جاتا تو وہ انکار نہیں کرتا تھا، اس کے ماتھے پہ کوئی شکن نہیں آتی تھی، بار بار اس کی جھولی اور دامن کو بھر دیتا تھا. تو مانگنے والا ہمت ہارتا تھا، اس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا تھا. تو مولا علی مسکرائے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیا سخاوت ہوئی کہ مانگنے والے کو ایک دروازے پہ 7 بار مانگنا پڑا. سب سے بڑے سخی تو میرے محمد ہیں، ہمارے آقا ہیں، کہ آپ کی بارگاہ میں کو مانگنے والا ایک بار آتا ہے، آقا اتنا عطا فرماتے ہیں کہ دوبارہ مانگنے کی حاجت ہی باقی نہیں رہتی. آپ دیکھیے جناب ابو قحافہ کے بیٹے حضرت ابوبکر آتے ہیں، زمانہ آپ صدیق اکبر کہتا ہے. جناب خطاب کے بیٹے عمر آتے ہیں تو فاروق اعظم ہو جاتے ہیں، حضرت عثمان ذو النورین ہو جاتے ہیں، اور مولا علی کو تو سینے کے ساتھ لگا کے میرے رسول نے سب کچھ ہی عطا فرما دیا. لیکن جب ہم ضرب المثل کی بات کرتے ہیں تو سخاوت میں ہماری توجہ وہاں ہوتی ہے. جب ہم حسن کی بات کرتے ہیں تو فوراً توجہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی طرف چلی جاتی ہے، اور حسن یوسف کو
بطور مثال ہم بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے اتنا حسن آپ کو عطا فرمایا تھا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر جناب یوسف علیہ السلام کا اتنا حسن تھا تو جس کے صدقے اللہ نے یوسف کو حسن عطا فرمایا اس آمینہ کے لال کی شان کیا ہوگی۔ آپ کا حسن، آپ کا جمال، آپ کی خوبصورتی، یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے حضرت امام محمد بن حسن شیبانی کا، یہ فقہ حنفی کے تیسرے بڑے امام ہیں۔ آپ ایک راستے سے جا رہے تھے، کسی غیر مسلم نے چہرہ دیکھا تو زبان پر کلمہ جاری ہو گیا، وہ گھر گیا، لوگوں نے تانے مارے، تم نے اپنا دین چھوڑ دیا، تو لا دین ہو گیا، لا مذہب ہو گیا، تم نے اپنے دین کو کیوں چھوڑا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے مسلمانوں کے امام محمد کا چہرہ دیکھا تو میرے دل نے یہ گواہی دی کہ اگر چھوٹا محمد اتنا حسین ہے تو بڑے محمد کے حسن کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ لہذا ہماری سخاوت کا تذکرہ ہو، ہمارے حسن و جمال کا تذکرہ ہو، ابتدا بھی آمنہ کے لال سے ہوتی ہے اور انتہا بھی آمنہ کے لال پہ ہی ہوتی ہے، لیکن یہ مثال ہو گئی۔ سخاوت کی بات کریں گے تو حاتم طائی کی طرف توجہ جاتی ہے، حسن کی بات کریں گے تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی طرف بات جاتی ہے، اور زمانہ حال میں یہ گزشتہ 40-50 سال میں جب ہم خطابت کی بات کریں گے تو یقیناً توجہ حضور شیخ الاسلام کی طرف جاتی ہے۔ آپ نے خطابت کے میدان میں اپنی صلاحیتوں سے وہ لوہا منوایا ہے کہ آج خطابت کی بات وہیں سے شروع ہوتی ہے، وہیں ختم ہوتی ہے۔ عمر کے تقریباً 73-74 سال گزرنے کو ہیں، لیکن آج بھی جب خطاب ہوتا ہے اور آواز آتی ہے تو بہت سارے نوجوان یقیناً اپنی سانس بھی بند کر لیتے ہیں اور اپنا دم بھی ساتھ لیتے ہیں اور ہاتھ بھی باندھ لیتے ہیں اور اسی آواز کی کھنک کو سننا پسند کرتے ہیں۔ تو یہ وہ صلاحیتیں ہیں جو میرا رب اپنے کسی خاص بندے کو عطا فرماتا ہے۔ تو علم کی بات ہو، تحقیق کی بات ہو، آج آپ کو پتا ہے امت روایات اور خرافات میں کھو گئی ہے۔ آج تو صرف پھونک مارنے سے سمجھا جاتا ہے کہ دین مکمل ہو گیا ہے۔ آج ہر انسان شارٹ کٹ کی جو ہے وہ جستجو میں رہتا ہے کہ میں 2 قدم اٹھاؤں اور اپنی منزل تک پہنچ جاؤں۔ تو یہ دنیا، یہ قوم، یہ امت جہاں کوئی بات عام روایات سے اور خرافات سے ہٹ کر نہیں ہوتی، اس معاشرے میں علم کی بات، تحقیق کی بات، جستجو کی بات اللہ کریم نے ادارہ منہاج القرآن کو عطا فرمائی ہے، اور حضور شیخ الاسلام دام برکاتہ العالیہ نے یہ کام اللہ رب العزت کی دی ہوئی مدد اور توفیق کے ساتھ کیا ہے۔ کبھی کبھی ہم پڑھتے تھے، آپ نے بھی یقیناً نام تو یہ سنے ہوں گے کہ سب سے پہلا جو مفسر ہے اس کا نام ہے طبری، امام طبری سب سے پہلے مفسر ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ سیوطی تو وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں سیرت میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ 72 مرتبہ کھلی آنکھوں کے ساتھ رسول اللہ نے اپنا دیدار عطا فرمایا۔ یہ کیسے ممکن ہوتا ہے کہ میرے رسول اتنی کرم نوازی فرماتے ہیں؟ آپ جلال الدین سیوطی نے علمی دنیا میں سہائے سکہ، جو ہماری اہل سنت کی بہت پر 6 کتابیں ہیں حدیث کی، ہر کتاب کی شرح علامہ جلال الدین سیوطی نے فرمائی ہے۔ تفسیر در منصور کے نام سے علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھی ہے۔ سیرت میں کام انہوں نے کیا ہے، اصول تفسیر پہ کام انہوں نے کیا ہے، اصول حدیث پہ کام انہوں نے کیا ہے۔ اب بندہ سوچتا ہے کہ زندگی کے 60-70 سال انہوں نے بھی ہماری طرح گزارے ہیں، لیکن ان 70 سالوں میں ہم میں سے اتنے لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں 2 لفظ لکھنے پہ قادر نہیں ہوتے، 10 منٹ گفتگو کرنے پہ قادر نہیں ہوتے، اور تنقید کرنے پہ آتے ہیں تو ہم سارے زمانے کو کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب خود کام کرنے کی باری آتی ہے تو انسان ایک قدم اٹھانے کے قابل بھی نہیں ہوتا۔ تو وہ ہستیاں کیا تھیں؟ وہ جناب امام طبری ہوں، وہ جناب قرطبی ہوں، جناب سیوطی ہوں، امام فخر الدین رازی ہوں۔ آپ کی تفسیر کو تو کہا ہی تفسیر کبیر کہا جاتا ہے۔ آپ نے ایک آیت کے ضمن میں اتنے مسائل بیان کیے ہیں کہ آج تک کوئی مفسر بیان نہیں کر سکا، لیکن ظاہری طور پہ تو وہ بھی تو ہماری طرح بھی انسان تھے۔ اللہ کریم نے اتنا کام ان سے کیسے لیا؟ تو ان ہستیوں کو سمجھنا یہ ممکن نہیں تھا۔ لگتا تھا شاید یہ کو افسانہ ہوگا،
لگتا تھا یہ کوئی ناول ہوگا، لیکن جب ہم نے اس ہستی کو دیکھا جس نے اس زمانے میں تفسیر پہ بھی کام کیا ہے، حدیث پہ بھی کام کیا ہے، سارے علوم پہ بھی کام کیا ہے، سیرت پہ بھی کام کیا ہے، سیاست پہ کام کیا ہے، معیشت پہ کام کیا ہے، تو پھر اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے اللہ کریم جسے چاہے اپنی جناب سے یہ برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دنیا میں سب سے آسان کام تو یہی ہوتا ہے کہ ہم خود کچھ بھی نہ کریں، لیکن جو کرنے والا ہو اسے ہم ہدف تنقید بناتے ہیں، ان پہ اعتراض کرتے ہیں، ان کا ہاتھ اٹھتا ہوا قدم ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ درست سمت میں نہیں ہے، لیکن جب خود کام کرنا ہو تو ممکن نہیں ہوتا۔ تو ابھی یہ تازہ کام جو اللہ کریم نے آپ کے قلم سے لیا ہے، دا مینیفیسٹ قرآن کے نام سے، جو قرآن عزیز کا یہ خوبصورت انگریزی ترجمہ ہے، یقیناً عالم وہی ہوتا ہے جو اپنے زمانے کے حالات سے باخبر ہوگا۔ وہ عالم نہیں ہوتا جسے اپنے زمانے کے حالات کی خبر ہی نہ ہو اور وہ آج سے 200 سال پیچھے زندگی گزار رہا ہو۔ وہ روایت بھی اپنی جگہ ہے، قدامت کے ساتھ بھی انسان کو منسلک رہنا چاہیے، لیکن اپنی آنے والی نسلوں کی تربیت کے لیے ایسی درسگاہوں کا قیام بھی عمل میں لانا ہے اور ایسا لٹریچر بھی فراہم کرنا ہے تاکہ ان کا ایمان بھی محفوظ رہے اور یہ زمانے کی جدت کو سمجھتے ہوئے بہتر انداز سے زندگی بھی گزار پائے۔ پہلے عرفان القرآن کے نام سے ترجمہ قرآن تھا اور اس کی یقیناً ٹرانسلیشن بھی ہوئی ہے انگریزی میں، عرفان القرآن کی، لیکن ظاہری سی بات ہے کہ جب آپ ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ کرتے ہیں تو وہ ترجمہ کرتے 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 کہیں ترجمانی کھو جاتی ہے، وہ فہم باقی نہیں رہتا، وہ مفہوم نہیں ہوتا جو آپ اپنی زبان میں بیان کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری یہ تھا کہ انگریزی زبان میں ایسا ہی سلیس ترجمہ کیا جائے کہ جو ہماری آئندہ جو نسل ہے، آج نہ تو وہ پنجابی سمجھتے ہیں، نہ وہ اردو سمجھتے ہیں، نہ وہ عربی سمجھتے ہیں، یہاں رہنے والے خاص طور پر جو بچے اور بچیاں ہیں، ہماری آئندہ جنریشن ہے، انہیں ضرورت تھی اس چیز کی۔ اللہ کریم نے یہ توفیق بھی حضرت شیخ الاسلام کو عطا فرمائی اور آپ کے قلم سے ترجمہ قرآن بار بار اللہ کریم نے جاری فرمایا ہے۔ حضرات گرامی، قرآن پڑھنا ہی آسان کام نہیں ہوتا، قرآن کی تلاوت کرنا بھی آسان نہیں ہوتا جب تک اللہ توفیق نہ عطا فرمائے، وہ دستگیری نہ فرمائے، وہ رہنمائی نہ فرمائے۔ تو صرف قرآن کی تلاوت آسان کام نہیں ہے، تو ترجمہ قرآن وہ انگریزی میں ہو، وہ اردو میں ہو، وہ عربی میں ہو، اس کی تفسیر پہ کام ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہوتا جب تک زہرا کے بابا جناب محمد رسول اللہ خود یہ خیرات عطا نہیں فرماتے۔ اللہ کریم نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے تو اس کی بارگاہ میں التجا ہے تو ہمیں اس کی قدر کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ ہم ویسے عمومی اپنے مزاج میں وہ قوم ہے کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر ہم انہیں شیخ الحدیث بھی مانتے ہیں، پھر ہم انہیں امیر المجاہدین بھی مانتے ہیں، پھر ہم انہیں شیخ الاسلام بھی مانتے ہیں، پھر کئی میلوں پہ یہ اتنے لوگوں کی تعداد موجود ہوتی ہے کہ ہر سال ان کے عرس منعقد ہوتے ہیں، لیکن وہی قومیں کامیاب ہوتی ہیں جو زندگی میں اپنے محسنین کی قدر کرتی ہیں۔ تو اللہ کریم ہمیں زندہ قوموں میں شامل فرمائے اور ان ہستیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، میری آپ سے یہ استدعا بھی ہے کہ یہ ترجمہ قرآن میرے سمیت آپ میں سے ہر ایک کے گھر میں ہونا چاہیے۔ زندگی کے دو ہی حصے ہوتے ہیں، یا تو وہ جوانی نوخیز جوانی ہے جب آپ ابھی دہلیز پہ قدم رکھ رہے ہیں، وہ بھی وقت ہوتا ہے کہ انسان بہتر تربیت پائے تاکہ بہتر زندگی گزار سکے۔ اگر وہ لمحہ اور وہ وقت گزر گیا جو تربیت کا وقت تھا، پھر ساری زندگی دوبارہ وہ ہاتھ نہیں آتا۔ اور دوسرا وہ مرحلہ ہے کہ جب ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں کہ شاید زندگی کا جسے ہم آخری حصہ کہتے ہیں، ارذل العمر سے قرآن کریم نے اسے تعبیر کیا ہے، وہ بھی وقت ہے کہ آپ گھر میں بیٹھیں، قرآن پاک سے وابستہ ہو جائیں، قرآن پاک سے منسلک ہو جائیں۔ اللہ کریم نے یہی ہدایت ہمیں عطا فرمائی۔ رسول اکرم نے آخری موقع پہ ارشاد فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان سے وابستہ رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ صحابہ نے عرض کیا، آقا ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا ایک کتاب اللہ ہے، ایک اللہ کی کتاب ہے، اور ایک میرے اہل بیت ہے۔ ان دونوں سے منسلک رہو گے، اللہ دنیا میں بھی ہدایت عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ بدقسمتی یہ ہے آج امت مسلمہ کی کہ ہم نے ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم قرآن سے دور ہو گئے، یہ بھی رمضان آنے والا ہے،
رمضان آئے گا، قاری صاحب قرآن پڑھیں گے، سارے سنیں گے اور سمجھیں گے کہ 20 تراویح پڑھنے سے ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ قرآن پاک تو ہر روز کی کتاب ہے۔ ہمارے ہاں دیہاتوں میں، پاکستان میں، اور آپ سب کا بھی تعلق وہیں سے ہے اور وہی مزاج لے کے ہم یہاں آتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو قرآن تب کھلتا ہے جب نانا یا نانی کی جان حلق پہ آ جائے اور جان نکل نہ رہی ہو تو ہم مولوی صاحب کو بلاتے ہیں کہ سورہ یاسین پڑھیں تاکہ جان آسانی سے نکل جائے۔ یار قرآن لوگوں کو مارنے کے لیے نہیں آیا تھا، قرآن تو مردہ لوگوں کو زندگی دینے کے لیے آیا تھا۔ تو ہم نے قرآن کا استعمال ایسا شروع کر دیا ہے اور اصالِ ثواب کے مفہوم کو اتنا وسیع کر دیا ہے کہ تلاوت قرآن کو ہم بالکل بھول گئے ہیں۔ تو جب تک قرآن سے وابستہ نہیں ہوں گے اس وقت تک کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور قرآن کو سمجھنے والی وہ ہستیاں جنہوں نے اپنی گردنیں تو کٹائی ہیں لیکن گردن کٹنے کے بعد بھی سر جب نیزے کی نوک پہ چڑھ گیا ہے پھر بھی جناب امام حسین علیہ السلام کی زبان سے قرآن کی تلاوت ہی جاری تھی۔ تو ان ہستیوں نے قرآن کو نہ صرف پڑھا ہے، قرآن کی حفاظت کا حق ادا کیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے رسول نے ارشاد فرمایا تھا قرآن سے بھی محبت کرو اور ان لوگوں سے بھی محبت کرو جن کے گھر میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ یہی پیغام ہے ساری زندگی کا منہاج القرآن انٹرنیشنل کا، یہی پیغام ہے حضرت شیخ الاسلام کا کہ قرآن سے بھی محبت کرو اور ان ہستیوں سے بھی محبت کرو جنہیں میرے رب نے اپنے مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا ہے وہ میرا آنا قبول فرمائے، آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے، ہمیں ان ہستیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن عزیز کے اس آفاقی پیغام پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا